اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس کے اندر میں اور آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 اور 164 کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود برحق الہ واحد، ایک ہی معبود برحق ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق، الا مگر، ہوا وہ، الرحمن، جو مہربان ہے، الرحیم، اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان بے شک، فی میں، خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق میں، واختلافی، اور بدلنا، اللیل والنہاری، رات اور دن کا، والفلکی، اور کشتیوں کا، التی، وہ کشتیاں، تجری، جو لے کر چلتی ہیں، فی البحر، سمندر میں، بما، ان چیزوں کو، ینفع الناس، جو چیزیں لوگوں کے لیے نفع مند ہیں، نفع بخش ہیں، وما انزل اللہ، اور جو اللہ نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، من ماء، پانی میں سے، فاحیا، پس اس نے زندہ کیا، بھی، اس پانی کے ساتھ، الارض، زمین کو، بعد موتها، بعد اس کے کہ جو مردہ ہو چکی تھی، وبث، اور پھیلے ہوئے ہیں، فیہا، اس زمین میں، من کل، ہر قسم کے، دابۃ، چوپائے، وتصریف الریاح، اور چلتی ہیں ہوائیں، والسحاب، اور بادل، المسخر، جن کو مسخر کیا ہوا ہے، بین، درمیان، السماء، آسمان، والارض، اور زمین کے، لآیات، البتہ ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتی ہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ کے اندر جو لفظ رحمان اور رحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں صفاتی نام ہیں، اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جو رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مہربان، یہ اس دنیا کے اندر ہے، اور واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم سب ایک میدان، چٹیل میدان کے اندر اکٹھے ہو جاؤ، پھر تم مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، تو میں تم سب کو معاف کر دوں، تمہیں معاف کرنے کے بعد میری عزت اور جلالت کے اندر اتنی بھی جو ہے تم اضافہ نہیں کرو گے کہ جتنا تم میں سے کوئی ایک سوئی سمندر کے اندر ڈبوئے اور پھر باہر نکالے، جتنا اس سوئی کے ساتھ پانی لگے گا، اتنا بھی جو ہے تم میری عزت اور جلالت کے اندر اضافہ نہیں کر سکتے ہو۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم پھر چٹیل میدان کے اندر اکٹھے ہو جاؤ اور تم سب میرے سے رزق مانگو، میں تمہیں سب کو رزق دینے کے بعد میرے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی واقعہ نہیں ہوگی کہ جتنی کہ تم میں سے کوئی ایک سمندر کے اندر سوئی ڈبوئے اور پھر اس سوئی کو نکالے، جتنا اس سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے
اس پانی کے برابر بھی میرے خزانوں کے اندر کمی واقع نہیں ہوگی، اتنی وہ ذات مہربان ہے۔ اور اسی طرح دوسری جو صفت ہے الرحیم، یعنی اللہ رب العالمین بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور اس دنیا کے اندر صرف اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کا ایک حصہ اتارا ہے، اور اسی رحمت کا حصہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوپائی بھی اپنے بچوں کی محبت کس قدر کرتے ہیں کہ اگر ان کے بچوں کو کوئی چیز چھیڑتی ہے یا ان کے اوپر حملہ کرتی ہے تو فوراً اس کا جو والدہ ہے، ماں ہے، وہ فوراً جھپٹ پڑتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس اللہ کی رحمت کا جو ایک حصہ اس زمین کے اوپر اترا ہے اس کا حصہ ہے۔ اسی رحمت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ میں اور آپ اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جو محبتیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر نازل کی ہیں، ایک دوسرے کے دلوں کے اندر ڈالی ہے۔ والدین کی اپنی اولاد کی محبت، اسی طرح چوپاؤں کی اپنے بچوں کی محبت، تو یہ ایک رحمت کا حصہ ہے۔ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی 99 حصے اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے وہ قیامت والے دن کے لیے ذخیرہ کر لیے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کے اوپر اس دن اللہ رب العالمین اپنے 99 رحمت کے حصے نچھاور فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات اتنی رحمان اور رحیم ہے۔ دوسری حال ان دونوں آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے اس بات کی خبر دی ہے کہ تم نے اللہ رب العالمین کی صرف عبادت کرنی ہے، کیونکہ عبادت کا اس دنیا کے اندر یا تمام جہانوں کے اندر اگر کوئی عبادت کی مستحق ذات ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے پھر بتایا بھی ہے، دلائل بھی دیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے نشانیاں بھی چھوڑی ہیں کہ کیسے وہ ذات واقعی عبادت کے لائق ہے کہ جس ذات نے زمین اور آسمان کو پیدا کر دیا ہے، بغیر ستون کے آسمانوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ ہماری حالانکہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ ہم آج دنیا کے اندر گھر بناتے ہیں، جب تک دیواریں نیچے نہیں ہیں، پلر نہیں ہے، تو اس وقت تک ہماری چھت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے نشانی مجھے اور آپ کو اپنی پہچان کروائی کہ میں وہ ذات ہوں جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کر دیا ہے۔ آگے جتنی بھی اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، تو ان آیات مبارکہ کا شان نزول سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مکہ مکرمہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اگر آپ یہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ صفا جو پہاڑ ہے، صفا پہاڑی ہے، وہ سونے کی بن جائے تو پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، اگر تم یہ بات واقعی دل سے کہہ رہے ہو کہ اگر یہ پہاڑی سونے کی بن جائے تو تم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے کر آ جاؤ گے؟ تو اس وقت پھر جبرائیل امین فرشتہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ اگر ہم اس پہاڑی کو سونے کی تو بنا دیں گے، اللہ رب العالمین آپ کو وحی فرمائی ہے کہ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں تو ہم اس پہاڑی کو سونے کی بنا دیں گے، لیکن اگر پھر بھی ایمان نہ یہ لے کر آئے تو پھر ہم ایک ایسا عذاب ان کے اندر نازل کریں گے کہ آج سے پہلے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے کسی امت کے اوپر، کسی قوم کے اوپر ایسا عذاب نہیں نازل فرمایا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے کہا کہ رہنے دو، اللہ رب العالمین سے جا کر یہ میرا کہہ دو، گزارش کر دو کہ مجھے پھر یہ نشانی اللہ رب العالمین آپ پوری نہ فرمائیے، کیونکہ آج نہیں تو کل سے ہی یہ لوگ کچھ نہ کچھ اللہ آپ کی نشانیوں کو، آپ کی قدرتوں کو دیکھ کر ایمان لے کر آ جائیں گے، کیونکہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو یہ سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے، آپ کی عذاب کی لپیٹ کے اندر آ جائیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیت مبارکہ بطور نشانیاں نازل فرمائی ان کے لیے کہ یہ دیکھو اللہ رب العالمین کی اگر تم پہچان کرنا چاہتے ہو، اللہ کی ذات کو دیکھنا چاہتے ہو کہ واقعی وہ قدرت والی ذات ہے، قادر ذات ہے، تو ان نشانیوں کو دیکھ لو جو اللہ رب العالمین نے تمہارے سامنے کھڑی کی ہوئی ہیں، جو تمہارے سامنے تمہاری آنکھیں ان نشانیوں کا مشاہدہ کرتی ہیں۔
تو یہ تھا کچھ ان آیات مبارکہ کی تفسیر۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کا جو وحدانیت ہے اسے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد ہماری حدیث مبارکہ کا درس ہے۔ تو آج ہماری حدیث جو ہم نے بیان کرنی ہے اس کی راویہ ہیں سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہیں اسماء بنت ابو بکر۔ یہ قدیم اسلام یعنی شروع کے اندر ہی انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور جب اللہ رب العالمین نے مدینہ کی طرف اہل ایمان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا تو ان ہجرت کرنے والوں میں یہ بھی شامل تھی۔ انہوں نے تقریباً 1 صدی کی عمر جو ہے پائی ہے، 100 سال انہوں نے عمر پائی ہے، لیکن اتنی لمبی عمر پانے کے بعد بھی پھر بھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی ان کا دانت نہیں گرا تھا، نہ ان کی عقل جو ہے۔ حالانکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی ہم 50 60 یا 70 کے قریب جاتے ہیں تو ہماری عقل معاف ہونا شروع ہو جاتی ہے، کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ لیکن انہوں نے 100 سال گزارنے کے بعد بھی اللہ کا ان کے اوپر فضل تھا کہ نہ تو ان کی عقل جو ہے معاف ہوئی اور نہ ہی ان کا کوئی دانت یا کوئی جسم کا اعضاء جو ہے کمزور پڑا۔ یہ ان کی جو ہے فضیلت ہے۔ تو یہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی دم الحیض، حیض کے خون کے بارے میں، جو عورتوں کے جو ہے مخصوص ایام ہوتے ہیں ان کا جو خون وہ نکلتا ہے بہتا ہے اس کو حیض کا خون کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصیب الثوب، کہ اگر وہ کپڑوں کو لگ جائے وہ خون تو تحتہ، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کپڑے کو جہاں پہ وہ خون لگا ہوا ہے اسے خوب کھرچو، یعنی آپس کے اندر رگڑو، ثم تقرصه بالماء، پھر اس کے اوپر جو ہے پانی ڈال کے پھر مزید اس کو جو ہے رگڑنے کے بعد ثم تنزحه، پھر اس کے اوپر خوب پانی بہا دو۔ تو فرمایا ثم تصلی فیہ، پھر تم اس کپڑے کے اندر نماز ادا کر سکتے ہو۔ تو یہ متفق علیہ، اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمایا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے مجھے اور آپ کو جو مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ اگر ہماری عورتوں میں سے کسی کے کپڑوں کے اوپر حیض کا خون لگ جاتا ہے تو اس کی پاکیزگی کا ذریعہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی عورتوں کی رہنمائی کریں کہ اس جگہ کو جہاں پہ خون لگا ہوا ہے اس کپڑے کو پہلے خوب کھرچیں، کھرچنے کے بعد پھر اس کے اوپر پانی بہائیں، پانی بہانے کے بعد پھر مزید اس کپڑے کو رگڑیں آپس کے اندر، اور رگڑنے کے بعد پھر پانی بہا دیں۔ پھر بھی اگر وہ اس کا جو ہے نشان نہیں ظاہر ہوتا تو پھر بے شک اس کا نشان باقی بھی ہے، تو میں اور آپ جو ہے یا ہماری لیڈیز خواتین اس کپڑے کے اندر نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اللہ رب جی جھاڑنے کا پانی ڈال کے نا پھر جھاڑیں۔ ہاں یہ تو یہ ہے کہ جب کپڑے کو آپ نے صفائی کرنی ہے تو پھر اس کو جھاڑتے ہیں تاکہ وہ پانی جو ہے نکل جائے صحیح طریقے سے، یہ تو لازمی ہوتا ہے۔ جب بھی ہم آپ اکثر روٹین کے اندر بھی جب ہم کپڑا ہماری خواتین دھوتی ہیں تو دھونے کے بعد وہ پھر جھاڑتی ہیں اچھی طرح، پھر اس کے بعد ان کو پھینکتی ہیں دھوپ کے اندر یا کسی بھی جگہ کے اوپر۔ تو وہ تو لازمی چیز ہے کہ آپ جب دھوئیں گے تو پانی بہانے کے بعد اسے آپ نے صحیح طرح جو ہے جھاڑنا ہے تاکہ جو ہے اس سے پانی ختم ہو جائے، یا وہ پھر جو خون کے اثرات ہیں وہ صحیح طرح نکالنے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔